بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، ام المومنین محسنہ اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اسلام کا سنگ بنیاد ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اول المسلمی ہونے پر خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مکرمہ ہیں، اور ان کی حیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا ہے۔ بخاری شریف کا پہلا باب کیف کان بعد الوحی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اترنے کی کیفیت کو بیان کیا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے واپس تشریف لاتے ہیں، کاشانہ مبارک میں آتے ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے زملونی زملونی کہہ کر کچھ خدشات کا اظہار کرتے ہیں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرماتی ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلا وتکسب المعدومہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ کہتی ہیں، اے محبوب کبریا، اللہ تبارک و تعالی کی قسم ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ معدوم اور محروم لوگوں کو عطا فرمانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ مشکلات کو اٹھاتے ہیں، آپ ان کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مہمانوں کی میزبانی کرنے والے ہیں۔ ذرا غور سے بتائیے اور سوچ کر اس کا جواب دیجئے کہ قرآن عظیم تو ابھی اترا نہیں ہے، ابھی تو اس کی تعلیمات مکمل نہیں ہوئی ہیں، ابھی تو صرف پہلی آیات اتری ہیں، معلوم ہوا پوری کائنات ہدایت پہ ہونے کے لیے قرآن کی محتاج ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ قرآن اترنے سے پہلے ہی صاحب ہدایت تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے تسلیم کیا اور آپ پر ایمان لائی، بلکہ اسلام کے لیے سب سے پہلی فنڈنگ کرنے والی بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اس لیے کہ جو محب دعوی محبت کرے لیکن مال کی ضرب نہ کھائے، وہ دعوی محبت میں کبھی بھی سچا تسلیم نہیں کیا جاتا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ عرب کی متمول خاتون تھی۔ بازار عکاظ کے اندر لگنے والے ان مارکیٹوں اور ان دکانوں کے اندر چیزوں کے انراخ اس وقت تک متعین نہیں ہوتے تھے جب تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کا تعین نہ کرتی تھی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نچھاور کر دیا، اور اس پہ تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ مکی دور کے اندر اسلام پر جتنا بھی خرچہ ہوا ہے، وہ سارے کا سارا خرچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اٹھایا ہے۔ اسی لیے میں ایک فقرہ اپنی تقاریر میں ضرور کہتا ہوتا ہوں کہ ریاست مدینہ کی بنیاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال پر ہے یا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی تلوار پر ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو محسنہ اسلام کہا جاتا ہے۔ وہ محسنہ اسلام کہنے کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے مال سے اولی مسلمان ہونے والے ان لوگوں کو آزاد کیا جو لوگوں کی غلامی کے اندر تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پریشان حال گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پریشانی دیکھی تو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہیں؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ، جن لوگوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے وہ دوسروں کے غلام ہیں، لوگ ان پر اذیتیں جو ہے وہ ان کو تکالیف پہنچا رہے ہیں، میں جب ان کی اذیتیں دیکھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ معلوم ہوا ماں بھی اپنی اولاد کے پریشانی پہ اتنی غمگین نہیں ہوتی ہے جتنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی تکالیف پر غمگین ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی کا یہ سبب سنا تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کیجئے، آپ اندر تشریف لے جاتی ہیں اور اپنی خادمہ کو سونے کی اشرفیوں کی بوریاں بھر بھر کر دیتی ہیں، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ کمرے کے اندر ایک ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اتنی بڑی رقم، اتنا بڑا مال، اتنی بڑی جو ہے وہ پراپرٹی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سامنے رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ آپ کا ہے، چاہیں تو اپنی ذات پر خرچ کریں اور چاہیں تو اسلام کی اشاعت پہ خرچ کریں۔ ناظرین، آج ہمارے خرچ کرنے والوں کا معیار کیا ہے؟ جو 10 روپے کسی کو دے کر، جو 5 کلو آٹا کسی کو دے کر، اس کے ہر طرف کیمرہ مین کھڑے کر کے ان کی تصاویر بنا کر ان کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یہ اسوہ عمل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اتنی بڑی دولت جو پورے عرب کے اندر اتنی بڑی دولت نہیں ہوگی جو ایک نشست میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ نشاور کر رہی ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ میں نے کوئی بڑا احسان جتلایا، کہا یہ آپ کو عطا جو میں نے دے دیا ہے، چاہیں تو اپنے ذات پہ خرچ کریں، چاہیں تو آپ اسلام کی اشاعت میں خرچ کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سامان کے ذریعے سے، اس رقم کے ذریعے سے آپ نے اس وقت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دوسروں کی غلامی کے اندر تھے، اس رقم سے ان کو آزاد کیا، اور وہ آزاد ہو کر اسلام کے اشاعت کے اندر لگ گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جنہیں اس دور کے اندر بھی طاہرہ کہا جاتا تھا، عفیفہ کہا جاتا تھا، عرب کی مالدار اور متمول خاتون ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں شیب ابی طالب کے وہ 3 سال جو انتہائی مشقت کے سال تھے، جو انتہائی تکلیف کے سال تھے، وہ شیب ابی طالب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ناظرین، اس پہ کبھی غور کیجئے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت عطا کیا ہوا تھا، وہ اپنے مال و دولت کو ٹھکرا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شیب ابی طالب کے اندر 3 سال برس گزارتی ہیں، اور کبھی نہیں کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے کی وجہ سے مجھ پہ تکالیف آئی ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ان کے جانے کے بعد بھی کبھی فراموش نہیں کیا، اور مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب بھی گھر کے اندر
گوشت پکتا، آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں کو وہ بھیجا کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بہت یاد کرتے تھے، ان کو یاد کر کے آپ مغموم ہو جاتے تھے۔ وہ اسلام کی پہلی محسنہ ہیں، لہٰذا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد عالی کے مطابق جو آپ کی روایت صحیح مسلم کے اندر ہے کہ من سنّا سنتاً حسنتاً فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا الی یوم القیامہ، جو آدمی اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا کرتے ہیں، اور بعد کے جتنے لوگ بھی اس طریقے پر عمل کرتے ہیں ان کا ثواب ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے اور اس علم و فن کے مجد کو بھی ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، لہٰذا کلمہ پڑھنے میں وہ پوری کائنات کی معلمہ ہیں۔ جتنے لوگوں نے بعد میں کلمہ پڑھا ان کی معلمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، لہٰذا ان کے بعد آج تک اور صبح قیامت تک جتنے بھی لوگ اسلام کے دامن میں آ کر کوئی بھی نیک عمل کریں گے ان کا ہر ایک کا اجر جہاں ان کو ملے گا وہیں وہ سارے کا سارا اجر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بھی ملے گا۔ وہ اسلام کی محسنہ ہیں، لہٰذا ملت اسلامیہ کے افراد پہ لازم ہے کہ اسلام کی اس محسنہ کو یاد کرتے رہیں۔ جب ان کا دن آئے تو اس دن اہتمام کے ساتھ دعا کی جائے، ان کے وسیلے سے دعا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی محسنہ اسلام اول المسلمین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔